الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی تعریف و ستائش مدح سرائے تحلیل و تحمید تکبیر اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات و برکات وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت پہ میری اور آپ کی موت و حیات، میرا اور آپ کا رزق، میری اور آپ کی تمام حرکات و سکنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ ذات ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والی ذات ہے. دل کے اندر اٹھنے والے احساسات، خیالات، ہر چیز کو جاننے والی ہے. انہ علیم بذات الصدور ہے. لیس کمثلہ شیء ہے. اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، نہ ذات کے لحاظ سے، نہ صفات کے لحاظ سے، نہ الوہیت کے لحاظ سے. کسی لحاظ سے بھی اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے. اور اتنی بڑی ذات اس کائنات کے اندر، وہ ہماری مالک اور خالق، ہم نے اسے اپنا رب مانا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر بے شمار مذاہب و ادیان ہیں جو کہ اللہ کو نہیں مانتے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کی جو مالک اور خالق ذات ہے، تمام تر خزانوں کی مالک ہے، وہ ذات ہمارا رب ہے، وہ ذات ہمارا الہ ہے۔ ہم اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، دست دعا دراز کرتے ہیں، اور یقین جانے دل کی تختی پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر بات کو سننے والی اور ہر خواہش کو پورے کرنے والی اور ہر آفت اور مصیبت سے تحفظ دینے والی، حفاظت کرنے والی وہ عرش عظیم کی مالک ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بڑے سے بڑا، کوئی وڈیرا اس کائنات کے اندر، حتیٰ کہ پیغمبر بھی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد اور تمام انبیاء سے بڑھ کر تمام انبیاء کی سردار ذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ بھی نفع نقصان کی مالک نہیں۔ لیس لک من الامر شیء۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنا ہے کہ جس کے ہم بندے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ تو آج میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ایک شکر کے حوالے سے اور ایک دعا کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے یہ بات فرمائی ہے، اہل ایمان جو ہے وہ اطمینان اور طمانینت اور دلی سکون ان کو اس ذات سے رابطہ رکھنے پر ملتا ہے۔ یہ اس ذات کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ پہلی بات جو ہم نے اپنے دل میں بٹھانی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، ان کو سکون قلب، طمانینت، تحفظ کا احساس جو ہے اس کے ذکر سے ملتا ہے۔ تمام پریشانیوں اور غموں سے اگر نجات چاہتے ہیں تو وہ اس کے ذکر سے، اس کے ذکر سے ہے، اس کی عبادت سے ہے، اس کی الوہیت سے ہے، اس کی قدرت سے ہے، اس کے غالب ہونے اور مطلق ہمارا رب ہونے سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ کس کتاب کا فرمان ہے؟ قرآن مجید، جس پر ہمیں منو ان ایمان لانا ہے، جس کے کسی ایک لفظ کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ یہ اس کتاب، اس رب کا فرمان ہے جس پر ہمیں ہر صورت ایمان رکھنا ہے کہ دلوں کو سکون اور طمانینت جو ہے وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے ہوتی ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں آگے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہے نا ایسے لوگ جو نہیں آتے اور وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ ایسے نہیں، یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے کہ ہم اس
सामने सैदा रेज होने के लिए अपनी मुश्किलात और ख्वाहिशात और मुसाइब की दरख्वास्त उसके सामने रखने के लिए उसके दरबार में हाजिर होते हैं। ऐसे बदनसीब भी हैं जो अल्लाह के दरबार में नहीं आते, किसी और जगह जाते। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये दलील की बात है, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कौम किसी ऐसी मजलिस में बैठती है जिसमें वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, किसी ऐसी मजलिस में, ये मजलिस है दीन की बात हो रही है, ऐसी मजलिस में बैठते हैं जिसमें वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, तो फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और रहमत इन्हें ढांप लेती है। देखें कितना बड़ा मर्तबा है। फरिश्ते ऐसी मजलिसों को जहां अल्लाह का जिक्र होता है उसको घेर लेते हैं, उसको अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। गोया हम अल्लाह की रहमत में, अल्लाह की रहमत के साए तले बैठे। सुभान अल्लाह। और इन पर सकीनत नाज़िल होती है, सुकून नाज़िल होता है, और अल्लाह ताला इनका जिक्र उन लोगों में करता है जो उसके पास होते हैं। फरिश्तों में जिक्र करता है कि देखो मेरे बंदे आज मेरी फरमाबरदारी में मेरा जिक्र कर रहे हैं, तुम ये कहते थे और तुम ये कहते थे। अल्लाह फख्र करते हैं अपने बंदों पर जो ऐसी मजलिसों में बैठते हैं और उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उसका दीन सीखते और सुनते हैं, उसकी बात, उसके जिक्र। तो इस लिहाज से भी हमें तमानियत और सुकून हासिल होता है। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, टाइम तो भागा जा रहा है। आज हम अपनी किस्मत और तकदीर का रोना रोते हैं, तकदीर का रोना रोते हैं ना, कि मेरी तो किस्मत में ये लिखा है। भाई आपकी किस्मत किसने आपको बताया है? आप गैब जानते हैं? आपने पढ़ी है अपनी किस्मत कि आपकी किस्मत में कोई मुसीबत है या आपकी किस्मत में कोई मुश्किल है? पढ़ी है आपने? नहीं, ये एक शैतान की तरफ से वसवसा आता है। अल्लाह तो फरमाते हैं, सीधी सादी बात है, यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। बड़ी अहम बात है, समझ लीजिए इसको। उम्मुल किताब क्या चीज है? ये है लौहे महफूज। ये क्या है? लौहे महफूज, वो किताब जिसमें इंसानों के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। वो नेक है या बद है, वो उसकी उम्र इतनी है, उसकी रोजी इतनी है, उसकी तमाम खैर और शर की बातें उसमें नोट कर दी है अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक, वो किताब। और ये किताब किसके पास है? वइंदहु उम्मुल किताब, मेरे और आपके रब के पास है। ये लौहे महफूज, ये लौह, ये तख्ती, ये किताब, ये रजिस्टर किसके पास है? मेरे और आपके रब के पास है। और जो उसमें लिखा गया है, जिस कलम से लिखा गया है, वो कलम किसके पास है? वो कलम भी मेरे अल्लाह के पास है, मेरे और आपके रब के पास है। यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित, अल्लाह जिसे चाहता है उसे मिटा देता है। सादा मसाल है, रबड़ से मिटा देता है, खत्म कर देता है। व युस्बित, और साबित रखता है, लिखा हुआ रहने देता है। मर्जी का मालिक है ना, उसकी मर्जी में कोई दखल अंदाजी, उसके इख्तियारात में कोई दखल अंदाजी, उसका कलम कोई ले नहीं सकता, ना उसके कलम से कोई लिख सकता है। ये अकीदे की बात है, सुन ले। कोई
اس کتاب کا مالک نہیں، میرا رب مالک ہے، جس میں ساری کائنات کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ کہ وہ ذات ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بڑا قریبی رشتہ ہے، بڑا ہی قریبی رشتہ ہے۔ اور اگر ہم چاہیں اس کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لیں، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیں، اس ذات کو اپنا سچا خالق، مالک، رازق سمجھ لیں، مشکلات حل کرنے والا سمجھ لیں، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اسے راضی کر لیں۔ جیسے میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی برحق نے کہا، فرمایا کہ ایسے اللہ کو ملنا ہے۔ یہ جو شریعت میں لایا ہوں، جو میں نے حکم دیا، جو میں نے کر کے دکھایا، جو میں نے کیا، جو میں نے پسند کیا، اگر تم اس راستے سے اللہ کو راضی کرو گے تو وہ ذات راضی ہو جائے گی، وہ ذات راضی ہو جائے گی۔ یعنی میرے اور آپ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہر عمل بچا لایا جائے تو وہ ذات راضی، وہ ذات۔ اور جب راضی ہو گئی تو پھر قلم تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ جب وہ ذات راضی ہو جائے گی، میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے جب دعا کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق چلتا ہے، تو میں اس کی تقدیر کو بدل سکتا ہوں۔ اب یہ نہ سمجھے کہ روزی تنگ ہو گئی ہے تو یہ فراخ نہیں ہو سکتی، بیماری آ گئی ہے تو شفا نہیں مل سکتی ہے، مشکل آ گئی ہے تو دور نہیں ہو سکتی، رکاوٹ آ گئی ہے تو دور نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم ہو سکتا ہے سارا کچھ، مگر شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق اس سے رابطہ کیا۔ وہ اقبال کو تو آپ کر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سارے پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ لوح کون سی ہے اور یہ قلم کون سا ہے؟ یہ وہ لوح ہے جس پر اللہ نے اپنے قلم سے لکھا ہے، لیکن یہ لوح و قلم ہم اپنی قسمت خود کس وقت لکھ سکیں گے؟ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر اللہ کے پاس جائیں۔ اس کے راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ساری زندگی کے جتنے اعمال ہیں بجا لائیں گے، پھر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ام الکتاب جو ہے، یہ قلم جو ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب جس میں تیرا سب کچھ لکھا ہے، خدا کی قسم تو اس کو بدلوا سکتا ہے، تو بدل سکتا ہے، لیکن کبھی اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے اس کی طرف پلٹ جا اور اس کے سامنے اقرار کر لے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں، ان سے درگزر فرما، میری مشکل کو ٹال دے، میری بیماری کو دور کر دے، میری روزی کی جو تنگی ہے اس کو فراخی میں بدل دے۔ خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارا بندہ کہتا ہے نا پھر ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ تو سارا کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب اور قلم میرے اور آپ
कसम रब को राजी कर लो, दुनिया भी और आखिरत भी, दोनों जहान ही अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशियों में बदल देंगे, कामयाबियों में बदल देंगे, तमानियत, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ में बदल देंगे। शर्त यह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक उस रात की दुआ उस तरह की जाए जिस तरह मेरे और आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, फरमाया, जैसे दुआ उन्होंने की है वैसे की जाए। और अल्लाह ही से दुआ की जाए। किससे दुआ की जाए? सिर्फ अल्लाह ही से और किसी से नहीं। जब अल्लाह से राब्ता मजबूत हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये लौह कलम तो तेरे, तू जो कहेगा मैं वो कर दूंगा, ये मिटा दूंगा। ईशा की नमाज में वितर पढ़ते हैं, इसमें क्या कहते हैं? वबारिक ली फी रिज़्क़ी वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत। या अल्लाह, जो तूने लिखा है, बुरा लिखा है मेरी किस्मत में, अल्लाह तूने उससे मुझे बचाना है, उससे बचाना है। तो अल्लाह फरमाते हैं, फिर हम अपने बंदे की दुआ सुनते हैं, उसकी सारी मुसीबतें और आने वाली मुश्किलात को टाल देते हैं। क्या कर देते हैं? टाल देते हैं। और याद रखें, दुआ मोमिन का हथियार है। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में लिखा हुआ है, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को, अल्लाह के लिखे हुए को सिर्फ महज दुआ ही टालती है। क्या टालता है? क्या टालता है? दुआ ही टालती है। उसके सामने गिड़गिड़ाना, दस्ते दुआ दराज करना, उससे मांगना भी टालता है। तकदीर को दुआ बदल देती है। और नेकी ही उम्र में इजाफे का बायस बनती है। नेकी ही उम्र में इजाफे का बायस बनती है। ये किसकी जबान से निकले हुए अल्फाज हैं? मेरे और आपके पीरो मुर्शिद की जबान से निकले हुए। और कभी यकीन करके तो देख, कभी अल्लाह के दरबार में आके देख, दुआ करके देख, राब्ता मजबूत करके देख, खुदा की कसम सारी मुश्किलात और गम दूर हो जाएगी, सुकून ही सुकून आ जाएगा, तमानियत ही तमानियत आ जाएगी। दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी मिल जाएगी। फरमाया, सिर्फ नेकी ही उम्र में इजाफे का बायस होती है। अब पता चल गया कि तकदीर बदल सकती है, उम्र में इजाफा हो सकता है। कैसे? दुआ से। कैसे? दुआ से, अल्लाह के साथ राब्ते से। इसलिए मायूसी जो है वो हराम है। मायूसी मुसलमान के लिए नहीं है। वो किसी मौके, किसी लम्हा, किसी मुश्किल, किसी रुकावट, किसी बीमारी में अल्लाह से मायूस नहीं होता, उससे अपना राब्ता मजबूत करता है, दुआ करता है, अल्लाह उसकी तकदीर को बदल दे, उसकी नाकामी को कामयाबी में बदल देते हैं, उसकी जिल्लत को इज्जत में बदल देते हैं, उसके गम को खुशी में बदल देते हैं, उसकी गुर्बत को तवंगरी में बदल देते हैं। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। और रिज़्क़ किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। खुदा की कसम, रिज़्क़ की कुंजियां अल्लाह के हाथ में है, किसी वडेरे के हाथ में नहीं है। रास्ते कौन हमवार करता है? मुसब्बबुल असबाब कौन है? सबब और रास्ते कौन हमवार करता है? मेरा और आपका रब। कुल्ली इख्तियार का मालिक है, सारे इख्तियारात उसके हाथ में है। लेकिन जब हम बदल जाएंगे और हम सच्चे दिल से उसके बंदे बन जाएंगे और उसे अपना रब मान लेंगे, तो फिर आप पीछे चले कहां? मेरे और आपके पीरो मुर्शिद के दौर में चले, सहाबा के दौर में।
اس وقت یہی قرآن، یہی زمین و آسمان، یہی دین اور وہی رب ہے۔ صحابہ کا رابطہ مضبوط تھا، خدا کی قسم دنیا میں جنت کا ٹکٹ مل گیا، عزتوں سے سرفراز کیا۔ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں امام الانبیاء کو، میرے اور آپ کی پیر مرشد۔ ہم تو خیر شرماتے ہیں نا، یہ محترم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جو ہے بدنصیبی اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے مومن کی کہ وہ دعا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ اور دعا تو کریں، یقین کے ساتھ کریں، خدا کی قسم کایا پلٹ جائے گی، انقلاب آ جائے گا۔ تجدید عہد تو کریں کہ یا اللہ میرے سابقہ گناہ معاف کر دے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، اب میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، اللہ تم میرے اوپر اپنی رحمت برسا دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کی بات کو، دعا کو نہ سنتا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، سارے انبیاء کی زندگی کو جن کے واقعات ہمارے سامنے ہیں اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء نے اس کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیات میں مشکلات میں کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے نا، تو پھر اللہ نے ساری مشکلات دور کر دی۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی مرضی کے بغیر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے ہلاک کر دیا، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ سمندر کی گہرائی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، ہمارا تو ویسے اللہ ماشاءاللہ کچھ عقیدہ اور ہے نا، پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، آزمائش آ گئی ہے، کس کو پکارا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس کو پکارا ہے پیغمبر نے؟ اللہ کو پکارا ہے، اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تاریکیوں اور گہرائیوں میں اپنے بندے کی آواز کو سن لیا۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آل فرعون نے بڑا پریشان کیا ہے، آل فرعون موسیٰ کی قوم کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تھوڑے ہیں آل فرعون بڑے زبردست اور تعداد میں زیادہ ہیں، قابض ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے ہیں، آگے دریا آ گیا، آگے کیا آ گیا؟ دریا، آگے دریا ہے، پانی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، یقیناً ڈوب جاتا ہے بندہ، اور پیچھے آل فرعون ہے، ظالم، انتہائی ظالم ہے۔ موسیٰ نے کہا اللہ اب کیا کریں؟ کس کو پکارا؟ اور کسی اور کا نام لیا وہاں؟ نہیں، خدا کی قسم اللہ کا نام لیا۔ اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اپنا عصا مار دے، اپنا عصا مار پانی میں، تو ہم 12 راستے بنا دیں۔ کہتے ہیں کہ 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 ہی راستے بنا دیے، نکل گئے وہاں سے۔ یہاں بات سمجھنے والی ہے، کیا بات سمجھنے والی ہے کہ چلتا ہے پانی، ڈبو دینے والا ہے، اور اللہ نے آ کر کیا ہے، پانی رک گیا ہے، راستہ چھوڑ دیا ہے۔ کن کا؟ اللہ کے بندوں کا، اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ 12 راستے بن گئے، کس کے حکم سے بنے ہیں بتاؤ؟ اللہ کے حکم سے بہتا ہوا پانی رک گیا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلنے والی چھری بھی اللہ کے حکم سے کام نہیں کرتی، اور آپ کا کام جلا دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے بھی نہیں جلایا،
یہ ضمن بات ہے، یہ ہماری سوچ اور عقیدے کو درست کرتا ہے کہ سارے اختیارات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا کی قسم جب ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے تو یہ جتنے مسائل نظر آ رہے ہیں سارے حل ہو۔ اللہ ساری مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ چھری کی کاٹنے کی صفت ہے وہ نہیں کاٹتی، آگ کی صفت جلانا ہے وہ نہیں جلاتی، پانی جو ہے اس کی صفت گہرے پانی کی ڈبو دینا ہے، وہ پانی راستے بنا کے کھڑا ہو گیا۔ کیسے؟ کیوں؟ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے، میرے اور آپ کے رب کا حکم۔ ساری باتیں چھوڑ دیں، میرے اور آپ کے پیغمبر دعا ہے، دعا سے کفار جو ہے نا بڑے طاقتور ہیں۔ جنگ بدر کا آپ نے سنا ہے نا واقعہ، اس میں ایک پوائنٹ صرف سوچ اور عقیدے کو درست کرنے کے لیے اللہ سارے اختیارات کے مالک ہے، اور بڑی سے بڑی شخصیات انبیاء اور انبیاء کے سردار بھی اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ میں اور آپ کو ان کے پاؤں کی بات نہیں۔ 313 بندے کے بس میں جو تھا وہ کیا، وہ 313 جس میں عورتیں بچے مرد سارے شامل ہیں۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے، اسلحہ سے لیس ہے، سارا اسلحہ جری اور بہادر جوان ہے، کافر اور مشرک للکار رہے ہیں، ادھر کمزور ہے، اسلحہ بھی نہیں۔ اور پیغمبر سے بڑھ کر زیادہ ادراک اور عقل رکھنے والا تو کوئی نہیں ہے نا۔ پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو نظر آیا کہ آج ہماری طاقت کم ہے، آج ہماری طاقت کم ہے اور سامنے لشکر جرار ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں تو خیر قبروں میں لیٹے ہوئے مقابلہ کر لیتے ہیں، کائنات کے سردار ہیں، پریشان ہو گئے، میدان بدر میں آئے ہیں۔ خدا کی قسم کسی کو نہیں پکارا، اگر کوئی پکارنے کے لائق ہوتا یا ظاہری مدد طلب کرنے کے لائق ہوتا تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد اس کی طرف پلٹ جاتے، اس کی طرف اشارہ کرتے یا اس سے مدد مانگتے۔ نہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے مدد کس سے مانگی ہے؟ کس کے سامنے یہ پیشانی رکھی؟ کس کے سامنے رکھی؟ میرے اور آپ کے رب کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں سجدے میں، یا اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی۔ کون کہہ رہا ہے یہ تو مختار کل کہتے ہیں نا، سوچ ذرا درست ہو جائے۔ یا اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی، میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، ہم کمزور ہیں، تو نے مدد نہ کی تو آج کے بعد تیرے دین کا نام لیوا، تیرا نام لیوا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ امام الانبیاء جانتے تھے کہ یہ لشکر جرار جو ہے آج مسلمانوں کو لٹانے کے لیے آیا ہے، محمد کے دین کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اللہ نے فوراً سنی کس کی؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی دعا کو سنا۔ دعا کس سے کی ہے؟ پیر و مرشد نے کس سے دعا کی ہے؟ اللہ سے دعا کی ہے، فوراً دعا سنی، فرمایا میرے پیغمبر ہم تیری مدد جو ہے فرشتوں کے ساتھ کریں گے۔ اللہ نے مدد کا وعدہ دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آقا اٹھ جاؤ، اللہ کی نصرت آ گئی ہے، اللہ نے دعاؤں کو سن لیا۔ تو کیا آج نہیں ہو سکتا؟ آج بھی خدا کی قسم یہ کتاب وہی ہے، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ آسمان و زمین، یہ دین اسلام وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اس کے تحفظ کا قیامت تک کے لیے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔
تو عزیز ساتھیوں، بات تو خیر مکمل نہیں ہوئی، تو لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اس کو مذاق نہ سمجھے۔ تو عزیز ساتھیوں، دعا کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ یہ دعا مانگ رہا ہے آج کا مسلمان، اللہ ماشاءاللہ، یہ دعا مانگ رہا ہے، ادھر سے ایسے بھی کر رہا ہے، ایسے بھی کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ایسے بھی کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ ذات بڑی غیور ہے، یہ دعا بھی تیری عبادت ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور انتہائی سکون قلب کے ساتھ، ہر طرف سے کٹ کر اس کے ساتھ رابطہ جوڑ کر اور یقین کے ساتھ اسے پکار۔ تو ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ اور کبھی دنیا میں بھی تم نے کسی سے ایسے بات کی ہے کہ تو بات اس شخص سے کر رہا ہے اور منہ اس طرف ہو؟ دعا کے آداب کو ملحوظ کھا۔ خدا کی قسم، میرا اور آپ کا رب سارے اختیارات کا مالک ہے، اس کی مشیت اور مرضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ کوئی سے مراد اس کائنات کے اندر بڑے بڑے جبار اور ظالم جو لوگ ہیں، کوئی بھی اس کی مشیت اور مرضی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ رابطہ مضبوط ہو جائے تو پھر ہزاروں کے مقابلے میں 313 بھی لڑتے ہیں۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں بھی پکار کر سنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ توحید عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر صرف اور صرف اس ذات کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ ہمیں صرف اور صرف پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، فرما برداری میں تو اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، دنیا جہان کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تاریخ شاہد ہے، صحابہ کی زندگیاں شاہد ہے، اسلام کی تاریخ شاہد ہے۔ آج ہم شیطان کی پیچھے چل کر ہم اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات جو ہے سورہ رات کی غالباً آیت ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا ہے، صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور دیں گے اور ساری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر شکر نہیں کرو گے، ہماری طرف نہیں پلٹو گے، ہماری عبادت نہیں کرو گے، ہمارا ذکر نہیں کرو گے، ہمارے اختیارات کو نہیں مانو گے، شرک سے نہیں بچو گے، تو پھر یاد رکھو ہماری لاٹھی بے آواز ہے، ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے خوب یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا اس کی عبادت کر کے شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہے۔ مومن کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب ہے، مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے اس کے لیے، اور اگر اللہ کی طرف سے عشائش، آسانی، سہولت اور نعمتیں ملتی ہیں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق ہے۔ ہر حال میں وہ اس ذات کو راضی رکھتا ہے، راضی رکھتا ہے، مشکلات میں صبر کرتا ہے، نعمتوں میں اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں
شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔